کے اوپر آپ بہت زیادہ فوکس ہے جس پر آپ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو عدالتی خلا ہے یہ ناجائز چیز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے عدالتی خلا. اب عدالتی خلا بھی ظاہر ہے عدالت میں ہو رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کا ایک جو ریلیجس آسپیکٹ ہے عدالتی خلا کا, حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کا واقعہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مجھے اپنے شوہر کے یعنی ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض نہیں مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر دو اور آزاد کر دیا, طلاق ہو گئی. تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو جائز قرار دیا ہے, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا, بخاری کے الفاظ ہیں طلقھا, ان کو طلاق دو, فطلقھا, انہوں نے طلاق دی ہے. تو یہ تو میری تائید ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیتے ان کو کہ ٹھیک ہے تم نہیں رہنا چاہتی, ان کے شوہر کو بلا کے کہا کہ طلاق دو ان کو. آپ نے ان کے شوہر نے طلاق دی ہے کہ نان نفقہ کا پرابلم کوئی نہ ہو, نان نفقہ پورا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے دین میں ان کے اخلاق میں کوئی پرابلم نہیں ہے, نان نفقہ بھی ہو رہا ہے, لیکن میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی. میں کب اس کا انکار کر رہا ہوں؟ اگر کوئی خاتون عدالت میں جاتی ہیں, مجھے جمشید بالکل پسند نہیں ہے, میرے شوہر کا نام جمشید ہے, خلا لے لیتی, بہت توند اس کی باہر نکلی ہوئی ہے, یا جو ہے وہ بد اخلاق ہے, یا اس سے بدبو آتی ہے مجھے, اور جج بلا کے اس کے شوہر کو کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دو اور شوہر چھوڑ دے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی زوجہ کو, حضرت ثابت کی زوجہ کو طلاق نہیں دے رہے, جمیلہ بنت ثابت کو طلاق نہیں دے رہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ادھر بلا کے ان کے شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو, یا عدالت بلا کے شوہر کو نہیں کہہ رہی کہ چھوڑ دو. چھوڑنا. اچھا دوسری بات یہ کہ قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بخاری سے پہلے تو قرآن ہے نا, اس میں تو میں نے مثال 1.5 گھنٹے کا پورا ایک کلپ, پورا ایک انجینئر علی مرزا نے جب یہ کہا تھا نا خلا یک طرفہ بھی ہو جاتا ہے, اس میں نے پورے مدلل ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس میں پورے ریفرنسز کے ساتھ کہ قرآن سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے. فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی, میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ پیسے شوہر کو دے اور فدیے کے طور پہ اپنی جان چھڑا لے. فدیہ 2 طرفہ ایگریمنٹ کا نام ہے, ٹھیک, ابھی بھی فدیہ ایسا نہیں ہوتا کہ یک طرفہ ہو, ٹھیک, فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے, اور بھی بہت سارے دلائل اس میں دیے ہیں. اچھا ان دلائل کو ایک طرف رکھیں, فرض کر لیں کہ عورت کے پاس بھی ایک طرفہ خلا کا حق ہے, تو میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ سر میرا سوال سب سے بڑا اعتراض میرا یہ, آپ نے کہا سب سے گرل فرینڈ کے پاس ہر وقت کی آپشن ہے جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی ہر وقت کی آپشن ہے جب چاہے شوہر کی مرضی کے بغیر چلی جائے. وہ ایک بات, حلال کو حرام کہا جاتا ہے, بالکل, کیوں حرام ہے؟ ایگریمنٹ والا حلال, ٹھیک. تو سوال پیدا ہوتا ہے جس میں ایگریمنٹ کیا جائے کہ بھائی میں 3 طلاقوں کے بعد ایک مرد سے نکاح کر رہی ہوں, اور اس کو ایگریمنٹ کر کے پابند کر لے کہ تم نے مجھے لازمی چھوڑنا ہے. تو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رات گزارے شوہر کے ساتھ, اگلے دن کورٹ سے کھلا لے, پرانے والے کے ساتھ نکاح کر لے, ایگریمنٹ کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ تو یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اس خلا کی بیس پہ. یہ تو شریعت تو بات کی چیز ہے, کامن سینس کے بھی خلاف. مجھے لگ رہا ہے سر ریاستی قوانین شرعی قوانین سے متصادم ہو رہے ہیں یہاں پہ, ہو رہے ہیں, 100% ہو رہے ہیں. یہ تو کیا کر رہے ہیں سر؟ میں چیخ رہا ہوں, میں نے وفاقی شرعی عدالت کے جج کی توجہ دلائی, بھائی آپ کیا کر رہے ہو, اور میں تو ممبر پہ ہی کہہ رہا ہوں, اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگوں سے بھی میں نے کہا ہے, اسلام تو ہلتا ہی نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ریاست کا قانون پہلے ہے, جو ریاست اسلام سپیریئر, ایسا نہیں ہے. پھر ریاست ہی بناتی رہے, 5 نمازوں کو 4 کر دے وہ, پھر یہ 3 طلاقوں کا قانون بھی ختم کر دے. تو سر 100% علماء کا کردار ہے. اور اس میں دیکھیں یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ اس پہ پہلے